افغانستان میں 6 شدت کا خوفناک زلزلہ، ننگرہار اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر، مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ رات 11:47 پر آیا۔ زلزلے کے جھٹکے لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ بھارت کی پھر آبی جاری ہے۔ دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک کا بڑا ریلا چھوڑ دیا۔ پنجاب میں بڑے سیلاب کا خدشہ۔ بھارت نے سلال اور بغلہار ڈیم کے سپل ویز کھول دیے۔ اس بار بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑنے کی وارننگ بھی نہیں دی۔ پی ڈی اے میں پنجاب کے مطابق بھارت نے صرف ہریکے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ دی تھی۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے ستلج، چناب اور راوی میں پھر الرٹ جاری۔ 5 ستمبر تک تینوں دریاؤں میں بالائی حصوں پر شدید بارشوں کا امکان۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق گنڈک سنگھ بالا کے ریمو ہیڈ پر سیلابی صورتحال برقرار رہے گی۔ دریائے ستلج میں گنڈک سنگھ بالا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک ریکارڈ۔ اور اسرائیلی فوج کا غزہ پر حملے میں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ فلسطینی ذرائع نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ حملے میں ابو عبیدہ کے اہل خانہ کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق۔ ہفتے کی شام مقامی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے ابو عبیدہ کے اہل خانہ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ابو عبیدہ کی بیٹی کی شہادت کی اطلاعات۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایس سی او اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم کی روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات۔ ملیشیا، بیلاروس، آذربائیجان، تاجک، ترکمانستان، کرغستان، مالدیپ کے صدور سے بھی ملے۔ شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی غیر معمولی گرمجوشی دیکھنے میں آئی۔ ان ملاقاتوں میں دیکھی گئی قربت پاکستان اور ان ممالک کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ بھارت کے ڈرمی برقرار، ایک اور بڑا آبی ریلا چھوڑ دیا۔ سلام ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ بھارت سے آنے والا آبی ریلا 8 کیوسک کا ہے۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں اعلانات۔ ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق پنجاب دوبارہ بڑے آبی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کے مطابق معلومات فراہم نہیں کر رہا۔ بھارتی سلال ڈیم سے جتنا بھی پانی چھوڑا جائے گا ڈاؤن اسٹریم میں آئے گا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریاؤں کی طغیانی سے تباہی۔ جھنگ، شورکوٹ اور چنیوٹ میں درجنوں دیہات زیر آب۔ دریائے ستلج میں اور سندھ کے بپھرے ریلوں نے بہاول نگر اور رجحان نے بستیاں اجاڑ دیں۔ اوکاڑا، چشتیاں اور بورے والا میں بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ ڈی جی پی ڈی ایم کے مطابق پنجاب میں جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں سے 7.5 لاکھ افراد کا انخلاء کیا جا چکا۔ 70-80 سال کا کام ہے، وہ ایک اس سال میں نہیں ہو سکتا یا ایک رات میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے، نہ صرف یہ کہ اس نے انسانی جانیں بچائی ہیں، بلکہ پنجاب حکومت نے مال مویشی لوگوں کے اٹھا کے کندھوں پہ لاد کے انہوں نے ان کو بھی بچایا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں ریلیف کیمپ کا دورہ۔ متاثرین کو دلاسا دیا۔ معصوم بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ متاثرین سیلاب کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ متاثرہ افراد کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ وزیراعلیٰ نے عارضی اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ مریم نواز کی خواتین اور بچوں سے بات چیت۔ متاثرین کے مسائل بھی دریافت کیے۔ مریم نواز نے کشتی پر آنے والے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی متاثرین سیلاب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ مریم نواز کا ریسکیو ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سیلابی صورتحال کو ذاتی طور پر مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی سیلابی صورتحال سے مکمل آگاہ ہیں۔ وزیر ماحولیات مصدق ملک کی چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مصدق ملک نے کہا، موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ بارش اور سیلاب سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ انعام حیدر ملک بولے، دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پانی کا دباؤ بدستور موجود ہے۔ امکان ہے 4 سے 5 سپٹمبر تک گڈو اور سکھر بیراج کی جانب پانی کا بڑا ریلا پہنچے گا۔
غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی آ گئی. اسرائیلی حملوں میں مزید 52 فلسطینی شہید. شہداء میں امداد کے متلاشی 15 فلسطینی بھی شامل. بھوک اور غذائی قلت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے. 130 بچوں سمیت بھوک سے اموات کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی. بھارت کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا. امریکہ بھارت تعلقات میں تجارتی ڈیل نہ ہونے کے بعد سرد مہری. صدر ٹرمپ نے دورہ منسوخ کر دیا. امریکی اخبار کے مطابق تجارتی کشیدگی کے باعث ٹرمپ کا بھارت آنے کا ارادہ نہیں. صدر ٹرمپ کوآڈ اجلاس کے لیے نئی دہلی آنے والے تھے. شیڈول سے نام نکال دیا گیا. امریکی اور بھارتی حکام کی جانب سے خبر کی نہ تصدیق نہ تردید. ماضی میں چین مخالف بیانات دینے والے مودی ایس سی او اجلاس میں چین کی تعریفیں کرنے لگے. بھارتی وزیراعظم مودی نے بطور اپوزیشن لیڈر چین کو گیدڑ بھبکیاں دیں. کہا تھا کہ جو چین بھارتی جوانوں کے سر کاٹ لے اسے پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے. مگر اب وہی مودی سفارتی محفلوں میں صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور بھارت کی ایس سی او کو امن کے بجائے نفرت کے لیے استعمال کرنے کی ناکام کوشش. ایس سی او کا مقصد اجتماعی سلامتی اور ترقی، بھارتی بیانی کی ترویج نہیں. بھارتی میڈیا کا گمراہ کن دعویٰ. دہشت گردی ایس سی او کے ایجنڈے پر ہے. ایس سی او خطے کی ترقی پر مرکوز ہے. بھارت خطے میں تعاون نہیں تصادم کی راہ اختیار کر رہا ہے.